بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، ان کی آل پر اور ان کی اولاد پر۔ دیکھیے، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور حکومت کے اتحادیوں یا اپنے مخالفین کے گلے میں کانٹے کے طور پر اٹک گئے ہیں۔ مثلا آج انہوں نے کیا کیا؟ وہ ہر ایسا کام کرتے ہیں جو خبر بناتا ہے، اور وہ خبر بناتا ہے جو چڑھا دیتا ہے۔ آپ مثلا ایک خبر میں آپ کے سامنے رکھوں جو انہوں نے آج بیان دیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں گورنر کی رہائشی ختم کر دی ہے۔ کل انہوں نے کیا کیا تھا؟ گورنر کے لیے کہا تھا کہ گورنر صاحب، آپ کی حیثیت اور کوئی نہیں، ایک گاڑی آپ کے پاس ہے جس کا فیول بھی ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ جس طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں اس طرح کی بیان بازی سن کر ہم آپ کی گاڑی بھی لے لیں گے اور آپ کا پیٹرول بھی بند کر دیں گے۔ اب انہوں نے مینیمائز کر دیا گورنر کو، اور اس کے لیے مثال کیا بنائی؟ خیبر پختونخوا ہاؤس ہے، اب تک سارے گورنر، وزرائے اعلیٰ، وزیر، شخصیات وہاں ٹھہرتی ہیں اور بہت کمرے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور انہوں نے گورنر کے لیے خیبر پختونخوا ہاؤس میں رہائش ختم کر دی، یعنی اب ان کا پی اے، پی ایس، ملٹری سیکرٹری، فلاں فلاں، وہ بھی وہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ دیکھیں، جو وہ پی ٹی آئی کے چیف منسٹر ہیں۔ اچھا، ایک ہوتی ہے ورکنگ ریلیشن شپ، وہ بھی گورنر خیبر پختونخوا نے، جو ان کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ میں گورنر بن گیا ہوں، اب دیکھا جائے گا۔ جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا دوں، وہ پوری پیپلز پارٹی کے نمائندہ گورنر نہیں ہیں۔ یہ ایک خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، کہ وہ کس کے نامنی ہیں۔ جس دن ان کی گورنری کا اعلان ہوا، اس دن اس شخصیت نے کہا کہ آج کے دن کے لیے اگر آپ بن جائیں گے یا نامینیٹ ہو جائیں گے تو آپ میرے نمائندے ہیں، کل کی میں ذمہ داری نہیں لیتا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ جس پارٹی کے وہ نمائندہ ہیں اس کے اندر بھی کتنا فساد جاری ہے۔ گنڈا پور کی بات ہو رہی تھی، چیف منسٹر پختونخوا کی، انہوں نے ایک نئی دھمکی بھی دے دی ہے، اور دھمکی کیا دی ہے کہ میں پشاور الیکٹرک کمپنی پر قبضہ کر لوں گا۔ اب یہ بظاہر بغاوت ہے، لیکن صوبے کے لوگوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ اگر وفاق ان کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے تو دراصل وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پشاور الیکٹرک پر قبضہ کر کے اسے خود چلاؤں گا۔ اور وہ صرف یہی نہیں کہہ رہے، اس کے آگے پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا، بہت سارے کٹے کھل گئے ہیں۔ وہ کٹے یہ ہیں کہ تربیلا کی بجلی، جو پاکستان کا سب سے بڑا ڈیم ہے، وہ خیبر پختونخوا سے آ رہی ہے۔ تو ایک دن کوئی 5 منٹ کے لیے انہوں نے اس اپنی دھمکی پر عمل کر لیا تو صورتحال بہت خراب ہو جائے گی۔ دیکھیں، گنڈا پور نے اس کے ساتھ ایک اور بھی بیان دیا ہے، اور ان کے ان بیانات سے اویس لغاری بولے ہیں کہ ریاست کو سپورٹ کرنا ہوگا، گنڈا پور کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے کام نہیں چلے گا۔ میرا خیال ہے اویس لغاری صاحب کے پاس ریاست کا آئیڈیا تھوڑا دھندلا ہے۔ دیکھیں، گنڈا پور صاحب نے ریاست کے خلاف تو کوئی بیان نہیں دیا، مثلا گورنر کے خلاف بیان دیا، تو گورنر ریاست نہیں ہے۔ اگر انہوں نے یہ بیان دیا کہ میں پشاور الیکٹرک پر قبضہ کر لوں گا، تو انہوں نے اپنے صوبے والوں کی بات کی، ان کے کچھ مطالبات ہوں گے، وہ آپ کو کہہ رہے ہیں پیسے دیں، آپ انہیں نہیں دے رہے۔ اور دوسرا، ایک جاتے جاتے بات کہہ دوں میں کہ مجھے جناب شہباز شریف صاحب سے کہنا ہے کہ جناب شہباز صاحب، دیر کر دیتے ہیں آپ۔ کسانوں سے گندم اس وقت لینی چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں ہم نے فلاں کو ٹھیک کر دیا، ہم نے فلاں کو ٹھیک کر دیا، تو کیا کریں کسانوں کو تو گندم پڑی خراب ہو رہی ہے۔ جب کسان سنبھال لے گا نا، جب آپ اسے باہر دانا دیں گے، پھر آپ کو گندم نہیں ملے گی۔
جماعت اسلامی آج جو احتجاج کر رہی ہے چیف منسٹر ہاؤس کے سامنے، آپ کو اندازہ نہیں ہے وہ کہاں تک پھیل سکتا ہے۔ اگرچہ جناب امیر جماعت اسلامی کو مجھے ایک بات کہنا ہے کہ آپ لاہور میں جب امیر بن کے آئے ہیں تو آپ بیوروکریٹ نہ بنے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، میرے پاس اس کی دلیل ہے۔ آپ اس بیوروکریٹک سسٹم کو اپنے سے ہٹائیں، آپ عوامی نمائندے بنیں، آپ کریں جا کے، بہت اچھا قدم ہے، جائیں چیف منسٹر ہاؤس پنجاب کے باہر کریں۔ لیکن میں نے چیف منسٹر صاحبہ کو نہیں، میں نے وزیر اعظم صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ گندم کی خریداری کے معاملے میں آپ نے دیر کر دیا ہے، اور میں کل سے آپ کو بتایا کروں گا کہ آپ نے کن کن معاملات میں دیر کی ہے۔ یہی وہ باتیں ہیں جو حکومت کو حکومت بناتے ہیں، یعنی مینجمنٹ پر غور کرنے والی حکومت۔ خدا حافظ، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔